إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. काबिल सद एहतराम भाइयों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ साथियों, आज से चंद दिन बाद शमसी साल 2026 का आगाज़ हो रहा है। उर्फ़े आम में तो इस साल को अंग्रेज़ों का साल कहा जाता है, इंग्लिश तारीख़ कही जाती है, लेकिन हम इसको शमसी साल कहते हैं। ये सूरज के मौसम के और पूरे साल के वही दिन बार बार उसी मौसम में ही आते हैं। इसका मिदार सूरज के मुताबिक है, जबकि इस्लामी साल हिजरी साल होता है जो चाँद के मुताबिक होता है। कुरान में, हदीस मुबारका में, तारीख़ इस्लाम में नबी रहमत नबी मुकर्रम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी तालीमात हैं, जंगें हैं और जितने भी इस्लामी मामलात हैं वो इस्लामी साल हिजरी के मुताबिक हैं।
چونکہ اب یہ چیز اتنی زیادہ عام ہو چکی ہے کہ ہم سن ہجری سے زیادہ سن عیسوی کا خیال کرتے ہیں، اور نسبت کی جاتی ہے کہ یہ سال عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے شروع ہوئے، اور جو ہجری سال ہے وہ نبی رحمت نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف جب ہجرت کی گئی تب ہجری سال کا آغاز کیا گیا۔ بہرحال یہ ایک لمبی چوڑی بحث ہے۔ نئے سال کے آغاز میں ہمیں اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے، ہمیں اپنے اندر مثبت تبدیلیاں بھی لے کر آنی چاہیے، اور جو ہمارے منفی معاملات ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے، اور ایک خوبصورت اسلامی بھائی چارے کی فضا قائم کرنی چاہیے۔ قرآن و حدیث میں بے شمار تربیتی اور اصلاحی آیات اور حدیث مبارکہ سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ ایک بات شروع میں ذہن میں بٹھا لیں، یہ جو اسلامی تعلق ہوتا ہے، یہ جو ایمان کی بنیاد پر آپس میں تعلق ہوتا ہے، یہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، بہت زیادہ مضبوط تعلق ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اگر آپ کسی مسلمان سے اللہ کی رضا کے لیے تعلق بناتے ہیں اور آپ اسے ملتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، آپ اس کے کام آتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، آپ کا رشتہ اس کے ساتھ تقوی کی بنیاد پر ہے، ایمان کی بنیاد پر ہے، تو اس کی اتنی خوشبو ہوتی ہے، اس کی اتنی لذت ہوتی ہے کہ اگر انسان ایک ہفتہ نہیں، ایک ماہ نہیں، ایک سال نہیں، سالہ سال کے بعد بھی آپس میں ملاقات کرے تو یوں لگتا ہے جیسے کل بھی ہم ملے تھے۔ آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیں، آپ کی محبت دین کی بنیاد پر ہو، آپ کا اس سے تعلق تقوی کی بنیاد پر ہو، یہ شرط ہے۔ آپ جب اس سے کئی سالوں بعد بھی ملیں گے، آپ کو یوں لگے گا جیسے ہم کل بھی ملے تھے، اگر شام کو ملے ہیں تو جیسے ہم صبح بھی ملے تھے، جیسے ہم عصر کی نماز میں مل رہے ہیں شاید ہم ظہر میں ملے ہیں۔ یہ ایک خوشبو ہے اس رشتے کی، یہ اسلامی بھائی چارے کی ایک بہترین مثال ہے۔ ایک حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، اس میں نبی رحمت نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 بنیادی اصول بیان کیے ہیں۔ اگر ہم ان 10 بنیادی اصولوں پر عمل کر لیں گے تو ایک بہترین اسلامی معاشرہ قائم ہو سکتا ہے۔ حدیث مبارکہ مسلم شریف میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ اس میں پہلی نصیحت آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لا تحاسدوا، اے مومنو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو۔ یہ پہلی نصیحت۔ آج بھائی بھائی سے حسد کر رہا ہے، بہن بھائی سے حسد کر رہی ہے، استاد شاگرد سے، شاگرد استاد سے، دوست دوست سے، محلے دار دوسرے۔ جس کے پاس نعمتیں زیادہ ہوں، جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو، جس کی آواز خوبصورت ہو، جس کا علم زیادہ ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت زیادہ دے دی ہو، دوسرا بندہ اس پر حسد کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہاں سے ہی پھر خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ فرمایا حسد مت کرو، اور یہ بھی فرمایا سورۃ الفلق میں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایک حاسد بندے کے حسد کرنے سے۔ جب وہ حسد کرے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے تو ہی بچا سکتا ہے، اس کے حسد سے مجھے اور کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ حسد سے منع فرمایا۔ بلکہ کسی کو اچھا کپڑا پہنے دیکھیں،
اچھی سواری پر دیکھیں اسے دعا دیا کریں اور رشک کریں. رشک حسد کے مقابلے میں رشک کا لفظ استعمال کیا گیا. رشک کرنا چاہیے, یا اللہ جو اس کو دیا ہے اس میں بہتری کر دے, اس کے نصیب میں کر دے, اور مجھے بھی اس جیسا عطا کر دے. کتنی پیاری بات ہے رشک کرنا. حسد کرنے سے سوائے اپنے نقصان کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. نبی رحمت نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اپنے شاگرد کو دیکھا اچھا لباس پہنا ہوا ہے, اس کو دعا دی. کیا فرمایا؟ البس جدیدہ وعش حمیدہ ومت شہیدہ. اچھا لباس پہنا ہے, قابل تعریف زندگی گزار رہا ہے, اور شہادت کی موت. فرمایا یہ چیزیں اللہ تعالیٰ تیرے نصیب میں کرے. دعا دی ہے اس کو. حسد سے منع فرمایا. یہ بنیادی اور پہلی نصیحت ہے. دوسری نصیحت وَلَا تَنَاجَشُوا, کاروباری معاملات میں دھوکہ مت دو. ہر بندہ کاروبار کرتا ہے, ہر بندہ خرید و فروخت کرتا ہے, کوئی بھی اس سے باہر نہیں ہے. اور نجش کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ بولی بڑھانا. یہ منڈیوں میں جب بولیاں لگتی ہیں وہ آپس میں ملے ہوتے ہیں بولی بڑھانے کے لیے. وہ ایک بندہ کھڑا ہے مال لینے کے لیے, ان کو پتہ چل گیا کسٹمر آ گئے مال لینے کے لیے, وہ اس سے بڑھ کر بولی لگائے گا, وہ اس سے بڑھ کر لگائے گا, تاکہ اس کو ہم کسی طریقے سے جو ایک 10 روپے والی چیز ہے اس کو ہم 18 روپے میں سیل کر دیں, جھوٹی بولی لگا کر. اتنے کا مال بھی نہیں ہوتا. اور یہ چیز اس کو ہمارے ہاں ایک فن سمجھا جاتا ہے. بہت بڑا ڈیلر ہے بھائی, کیا ڈیلنگ کرتا ہے, کسٹمر کو جانے نہیں دیتا, ایک 50 کی چیز کو 100 کی بیچ دیتا ہے, ڈیلنگ کرتا ہے. کیا بھائی منافع رکھنا چاہیے, شریعت ہمیں منافع رکھنے سے منع نہیں کرتی, لیکن طریقہ یہ ہے کہ مناسب منافع رکھیں, اس میں آپ کے رزق میں آپ کے کاروبار میں خیر و برکات ہوتی ہیں. ایک چیز اتنے کی ہے نہیں, آپ اس کو بنا کر بڑھا کر اس کی خوبیاں بیان کر جھوٹ بول اگلے بندے کو دھوکہ دیتے ہیں. مت سمجھے جو اس سے کمائے گئے پیسے ہیں ان میں خیر و برکت ہوگی, کبھی خیر و برکت نہیں ہو سکتی. فرمایا وَلَا تَنَاجَشُوا, کاروباری معاملات میں ایک دوسرے کو دھوکہ مت دو. اس کی بڑی لمبی چوڑی حدیث میں وضاحتیں موجود ہیں. بہرحال آگے چلتے ہیں. وَلَا تَبَاغَضُوا, آپس میں بغض مت کرو. دل میں دوسرے بھائی کے بارے میں بغض نہ رکھو. کوئی بھی معاملہ ہوا ہے دل میں بغض نہیں رکھنا, دل میں کینہ, دل میں بغض, دل میں نفرت, کدورت, یہ نہیں رکھنی. نبی رحمت نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں گئے, ہجرت مدینہ میں جب جاتے ہی آپ نے وہاں پر پہلا جو لیکچر دیا, پہلا جو درس دیا, عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں, وہ سابقہ نصرانی تھے, وہ کہتے ہیں آپ اپنے صحابہ کو یہ لیکچر دے رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ افش السلام. بڑی بہترین حدیث مبارکہ ہے. افش السلام, سلام کو عام کرو. سلام کو عام کرنا یہ دل سے بغض کو ختم کرتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, کوئی بھی جملہ بول سکتے ہیں آپ. یہاں تو لوگوں کا سٹیٹس یہ ہے, وہ کہتے ہیں جس کو جانتے ہو نا صرف اس سے سلام لینا ہے. ایسے ہر کسی سے سلام لے کر نا اپنا سٹیٹس جو ہے اس کو لو نہیں کرتے. اچھا پھر جو سلام لیتا ہے اس کا سٹیٹس دیکھا جاتا ہے. اگر تو وہ امیر ہے یا اپنے سٹیٹس سے زیادہ ہے نا, پھر اس کا جواب وعلیکم السلام, بڑے خوش دلی سے اور بڑے اچھے طریقے سے, کیا حال ہے, ٹھیک ہے. جو غریب بندہ سلام لے السلام, منہ ہی ٹیڑھا کر لیتے ہیں. یہ حکم ہے افش السلام, سلام کو عام کرو. بلکہ صحابہ کرام کا عمل یہ ہوتا تھا, وہ ایسے بازار میں نکلتے سلام لیتے, دائیں بائیں سلام لیتے, بازار ختم ہوتا واپسی پر پھر آتے, سلام لیتے رہتے گھر میں آ جاتے. وہ ساتھ والے پوچھتے آپ نے لیا بھی کچھ نہیں ہے, وہ فرماتے ہیں جو میں نے لے لیا تجھے پتہ ہی نہیں ہے. قدم قدم پر سلام لینے کا حکم ہے, اس سے دل کا بغض ختم ہوتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینے جانے کے بعد سب سے پہلا حکم ہی یہ تھا. اور پھر دیکھیں یہ پہلی تبلیغ تھی آپ کی, افش السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. سلام کو عام کرو, کھانا کھلاؤ,
رحم دلی کرو، رات کو اٹھ کے قیام کرو جب لوگ سو رہے ہوں، تو آپ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ سلام کو عام کرو۔ یہ اس تعلیم نے اتنا اثر دکھایا کہ پھر چند دن بعد ہی اسی مدینہ میں مہاجر اور انصار ایسے بھائی بھائی بنے کہ سگے بھائی بھی ان کی مثال پیش نہیں کر سکتے۔ کہاں مہاجر کہاں انصار، ایسے سگے بھائیوں سے بھی زیادہ، خونی رشتوں سے بھی زیادہ مضبوط رشتہ ان کا بن گیا آپس میں۔ جائیداد تقسیم کر دی، بیویاں تقسیم کر دی، کاروبار تقسیم کر دیا، مکان تقسیم کر دیے۔ بہرحال فرمایا ولا تباغضوا، دل میں بغض مت رکھو آپس میں۔ یہ تیسری نصیحت تھی۔ چوتھی نصیحت اس حدیث مبارکہ میں ولا تدابروا، آپس میں قطع رحمی نہ کرو، آپس میں تعلق توڑنا نہیں، آخری حد تک کوشش کرنی ہے کہ تعلق ٹوٹے نہ، محدود کر دیں۔ آپ مصروف ہیں، بھائی مصروف ہے، لیکن تعلق بالکل ختم نہیں کرنا۔ غمیاں خوشیاں ختم، جنتریاں نکال لو، وہ نیوندرا آج کل جو چلا ہوا ہے، بڑی پرانی رسم ہے یہ بذات خود ایک بڑی غلط رسم ہے، جو ہم ایک دوسرے کو شادی بیاہ کے موقع پر، خوشی کے موقع پر تعاون کرتے ہیں، وہ لکھواتے ہیں، میں نے اتنا تیرے ساتھ تعاون کیا، جب میری خوشی ہوگی تو انہیں ڈبل کرنا ہے۔ یہ طریقہ ہی غلط ہے، یہ کوئی نہ تحفہ ہے نہ تعاون ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ قرض دے رہے ہیں آپ اس کو، اس کی حیثیت ہی نہ ہو، اس سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، میں تو نہ دیتے تو نہ دے رہے۔ بہرحال چھوٹا سا جھگڑا ہوتا ہے نا، وہ نکال لیتے ہیں کاپیاں، میں نے تجھے اتنے پیسے دیے وہ نکالو۔ آج کے بعد ہماری قبریں جدا ہو گئی ہیں، قبریں جدا ہو گئی ہیں، اندازہ کیجیے۔ قطع تعلقی سے منع فرمایا قطع تعلقی نہیں کرنی آپس میں، بلکہ حدیث مبارکہ ہے نبی رحمت، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے حلال نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ آپس میں ناراض رہے۔ 3 دن سے زیادہ ناراض رہے، حلال ہی نہیں ہے۔ 3 دن میں جس کو نصیحت نہیں ہونی اس کو ہونی نہیں ہے پھر، اور اگر 3 دن کے اندر اندر صلح نہیں کرتے تو ان کے اعمال جتنی بھی نیکیاں کر رہے ہیں نا وہ آسمانوں تک نہیں چڑھ رہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تک یہ آپس میں صلح نہیں کریں گے ان کے اعمال اوپر نہیں چڑھیں گے۔ فرمایا کسی شخص کے لیے حلال نہیں کہ 3 دن سے زیادہ آپس میں ناراض رہے، جب وہ آپس میں ملے ایک ادھر منہ کر لے ایک ادھر منہ کر لے۔ فرمایا ان میں سے بہتر وہ ہے جو سلام لینے میں پہل کرے، جو صلح میں پہل کرے وہ بہتر ہے۔ ہم کہتے ہیں میں انہوں کہاں میرے نہ صلح کر، میں انہوں سلام لواں، جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ بہتر وہ ہے جو سلام لینے میں پہل کرے۔ کتنا خوبصورت دین ہے۔ اور اسی طرح 5 نمبر پہ جو نصیحت فرمائی وہ یہ ہے کسی کے سودے پر سودا نہیں کرنا۔ سودا ہو چکا ہے، آپ کو پتہ ہے سودا ہو چکا ہے، 20,000 میں سودا ہوا ہے، دوسرا اگر میں آپ کو 22 دیتا ہوں، وہ لالچ میں آ جاتا ہے۔ اب وہ سودے پر سودا ہو چکا ہے، اب اس سے بھی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، اور پھر فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، او اللہ کے بندے بن جاؤ اور بھائی بھائی بن جاؤ۔ یہ ساری نصیحتیں فرما رہے ہیں، اور ساتھ کہا اللہ کے بندے بن جاؤ، کیونکہ یہ اللہ کے بندوں والے کام نہیں ہیں۔ اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو سودے پر سودا کر رہے ہیں، قطع تلقی کر رہے ہیں، بغض رکھ رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، یہ اللہ کے بندوں والے کام نہیں ہے۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ اور اللہ کے بندے بن جاؤ۔ پھر 7ویں نمبر پر فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ، مسلمان کا بھائی ہے وہ اس پر ظلم نہ کرے، کیونکہ ظالم اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ساتھ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے۔ فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، اس پہ ظلم نہ کرے، فراڈ کر کے ظلم نہ کرے، اس کو مار کر ظلم نہ کرے، اس کی بے عزتی کر کے ظلم نہ کرے، اس سے ظلم نہ کرے، اس کا حق نہ مارے۔ سختی سے منع فرما دیا۔ اور اس طرح فرمایا کہ جو ظلم کرتا ہے نا کسی پر، اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتا ہے، وہ ظلم کرتا رہتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس کو پکڑتا ہے پھر کائنات کی کوئی طاقت اس کو چھڑا نہیں سکتی۔ اس لیے فرمایا ظلم نہ کرنا اپنے مسلمان بھائی پر، بے عزتی نہ کرنا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جس شخص نے اپنے
کسی بھائی کی بے عزتی کی ہے نا، اس کو چاہیے کہ آج ہی معافی مانگ لے. حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، نصیحت ہے یہ. آج ہی معافی مانگ لے، اس دن سے پہلے کہ جس دن نہ درہم ہوں گے نہ دینار ہوں گے. اگر بے عزتی کرنے والے کے پلڑے میں نیکیاں ہوں گی تو اللہ فرمائے گا اس نے بے عزتی کی ہے، جس کی بے عزتی کی ہے اس کو اس کی نیکیاں دے دو. بلکہ حدیث مبارکہ میں ایک لمبی حدیث ہے، فرمایا آپ جانتے مفلس کون ہے؟ مفلس. صحابہ فرماتے ہیں اللہ کی پیارا محبوب جس کے پاس درہم نہیں ہے، دینار نہیں ہے، مفلس ہے؟ فرمایا نہیں، مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس مال نہیں ہے. مفلس کا ایک معنی غریب بھی ہے، فقیر بھی ہے. وہ نہیں مفلس جس کے پاس مال نہیں ہے. فرمایا مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوگا، اس کے نامہ مال میں بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی، بڑے بڑے انبار لگے ہوں گے، بڑے بڑے پہاڑ ہوں گے، بڑے بڑے رجسٹر لکھے ہوں گے اس کی نیکیوں کے. اور دوسری طرف ایک لائن لگی ہوگی لوگوں کی، کسی کا اس نے حق مارا ہوگا، کسی کا اس نے مال کھایا ہوگا، کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، کسی کا اس نے دل توڑا ہوگا، کسی کی اس نے بے عزتی کی ہوگی. جن لوگوں کے ساتھ اس نے زیارتی کی ہوگی دنیا میں ان کی لائن لگی ہوگی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا بڑی نیکیاں اس کی. اب یہ جو لوگ آ گئے ہیں اب اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دینا شروع کر دو. اب وہ لوگ اپنے اپنی زیارتی کے مطابق نیکیاں لے کر جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اس بندے کے جو نیکیوں کے پہاڑ ہیں، بڑے بڑے رجسٹر ہیں، سارے ختم ہو جائیں گے. حساب لینے والے لوگ ابھی بھی باقی ہیں. فرمایا یہ ہے میری امت کا مفلس، وہ نہیں جس کے پاس پیسہ نہیں ہے. فرمایا یہ ہے میری امت کا مفلس، ابھی حساب لینے والے باقی ہیں، اس کے بعد نیکیاں ختم ہو گئی ہیں. اللہ اکبر. پھر اللہ فرمائیں گے اب جن لوگوں نے اس سے حساب لینا ہے اس کے پاس تو کچھ ہے نہیں دینے کے لیے، اب ان لوگوں کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈال دو. اللہ اکبر. حساب لینے والے لوگوں کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈال دو جس نے زیادتی دنیا میں کی ہے. اب فرمایا اس کے پلڑے میں تو اب گناہ نیکیاں ختم ہو چکی ہیں. فرمایا اس کو پکڑ کر الٹا لٹکا کر جہنم میں پھینک دو. ہم بڑے اتراتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، فرض نمازیں پڑھتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، نمازیں وقت پر پڑھتے ہیں، پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑے ہو کر تکبیر پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں، اور کسی کام نہیں آنی اگر زیادتی کی کسی پر تو. فرمایا آج ہی اس سے معافی مانگ لو، اس دن سے پہلے جب نہ درہم ہوگے نہ دینار ہوں گے. پھر فرمایا کسی مسلمان بھائی کو، یہ 8 نمبر نصیحت ہے، کسی مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا. کوئی مسلمان کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اس کی مدد کرنی ہے، اپنی حیثیت کے مطابق کرنی ہے. اللہ تو جانتا ہے نا تیری حیثیت کیا ہے. فرمایا اس کی مدد کرنی ہے، بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا. او بھائی میں نہیں کر سکتا، جا کام کر جا کے. نہ نہ نہ. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. سائل کو ڈانٹنا نہیں ہے. آپ نہیں دے سکتے خاموش ہو جائیں. سائل کو ڈانٹنا نہیں ہے، بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا. اور اس طرح فرمایا وَلَا يَحْقِرُهُ. یہ 9 نمبر نصیحت ہے. فرمایا کسی کو حقیر مت جانو. کسی کے پاس مال نہیں ہے، ایک بھائی امیر ہے دوسرا بھائی غریب ہے، اس کو حقیر نہیں جاننا. یہ عام مسلمان کے بارے میں یہ قاعدہ ہے. بھائی بھائیوں کا تو حق ہی بڑا ہوتا ہے، رشتہ داروں کا تو حق ہی بڑا ہے، ہمسایوں کا تو حق ہی بہت زیادہ ہے. یہ عام مسلمانوں کے بارے قاعدہ ہے. آپ کو اللہ نے اچھی بائک دی ہے، کوئی سائیکل پر جا رہا ہے، کوئی ٹوٹی ہوئی سائیکل پر جا رہا ہے، آپ نے اس کو حقیر نہیں جاننا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے گاڑی دے دی ہے، کار دے دی ہے، کوئی بائک پر جا رہا ہے، کسی کے پاس ہلکی سی گاڑی ہے، کپڑے میلے ہیں کسی کے، اس کا سٹیٹس دنیا کی نظروں میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے اس کو حقیر نہیں جاننا. یہ تکبر ہے. تکبر نہیں کرنا. تکبر اللہ تعالیٰ کی چادر ہے. تکبر کرنا صرف اللہ کی صفت ہے. کسی انسان کو اجازت نہیں ہے تکبر کرنا. کسی کو جب آپ حقیر جانتے ہیں تو انسان کے دل میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے. کسی کو حقیر نہیں جاننا کہ یہ چھوٹا ہے، یہ مجھ سے چھوٹا ہے، اس کی ذات بڑی ہلکی ہے، اس کا کوئی دنیا میں، اس میں کوئی معاشرے میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. فرمایا کسی کو حقیر نہیں جاننا. اس طرح پھر آگے 10 نمبر پر فرمایا کل مسلم علی المسلم حرام
दमुहु व मालुहु व इर्दुहु, हर मुसलमान का मुसलमान पर खून भी हराम है, माल भी हराम है, उसकी बेइज्जती करना भी हराम है। ये 3 चीज़ें फरमा दी 10वीं नसीहत में। सबसे पहले फरमाया खून, मुसलमान का खून हराम है। हदीस मुबारक है, नबी रहमत नबी मुकर्रम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूरी कायनात का निज़ाम दरम बरम हो जाए, तबाह व बर्बाद हो जाए, अल्लाह को परवाह नहीं है। अगर किसी ने एक इंसान का नाहक कत्ल कर दिया, अल्लाह ताला फरमाते हैं मुझे इसकी बहुत परवाह है। पूरी कायनात का निज़ाम दरम बरम हो जाए, अल्लाह को परवाह नहीं, मामूली है अल्लाह के यहाँ, मामूली। लेकिन किसी का नाहक कत्ल कर देना अल्लाह ताला के यहाँ यह मामूली नहीं है, बहुत बड़ा जुर्म है। फरमाया पूरी इंसानियत का कत्ल कर देना है अगर एक कत्ल कर दिया तो। एक बंदा गलती करता है, गुनाह करता है, तौबा करता है, माफ़ी मिल जाती है, फिर गलती करता है, गुनाह करता है, तौबा करता है, माफ़ी मिल जाती है। फरमाया जब तक वो गलतियां करता रहेगा, माफ़ी मांगता रहेगा, उसकी तौबा कबूल होती रहेगी, उसके नामा माल में किसी का न हक खून ना हो, ना ही वो किसी खून में मुलव्वस हो, उस वक़्त तक उसकी तौबा माफ़ हो सकती है। जब उसके नामा माल में किसी का न हक कत्ल लिख दिया गया, फिर उसकी तौबा कबूल नहीं होगी। न हक कत्ल करना किसी मुसलमान का आम हो चुका है, आम हो चुका है। इसको हम मामूली समझते हैं, कीड़े मकोड़े समझते हैं। कत्ल व गारत किस कदर आम हो चुके हैं। हमारी हुकूमतें मुलव्वस हैं इन मामलात में, हम किसको कहें? हम किन मुसलमानों के लिए दुआएं करें कि कत्ल व गारत हो रही है वहां पर? बहरहाल फरमाया माल, एक मुसलमान का माल दूसरे मुसलमान के माल पर हराम है, और इस माल को, मुसलमान के माल को अल्लाह ताला ने अपना माल कहा है। फरमाया जो अल्लाह का माल, इससे मुराद मुसलमान का माल ही है। फरमाया जो अल्लाह का माल नाजायज़ अंदाज से बटोरता है, धोखा देकर बटोरता है, उसका ठिकाना जहन्नुम है। अल्लाह ताला ने मुसलमान के माल को अपना माल कहा है। फरमाया मेरा माल वो ले रहा है, मुसलमान का माल नहीं ले रहा। हराम है किसी मुसलमान का 1 रुपया भी आप अगर उठाते हैं, और इस तरह मुसलमान की इज्जत, मुसलमान की इज्जत की हिफाजत करना है। फरमाया हराम है कि वो उसकी बेइज्जती करे। एक हदीस मुबारक सुनाकर बात को ख़त्म करता हूँ। फरमाया नबी रहमत जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सूद के बहुत ज़्यादा दर्जे हैं, सूद के बहुत ज़्यादा दर्जे हैं। फरमाया सबसे बड़ा दर्जा मुसलमान की बेइज्जती करना है। किसी मुसलमान भाई की बेइज्जती करना सूद का सबसे बड़ा दर्जा है, और सबसे छोटा दर्जा ये है कि आदमी अपनी वालदा से निकाह करे। अंदाज़ा कीजिए, सूद का सबसे छोटा दर्जा आदमी का अपनी वालदा से निकाह करना, और सबसे बड़ा दर्जा मुसलमान भाई की बेइज्जती करना। फरमाया सबसे बड़ा दर्जा है। और अंदाज़ा कीजिए किस कदर ख़तरनाक ये गुनाह है किसी मुसलमान भाई की बेइज्जती करना। हम इसको मामूली समझते हैं। ये 10 नसीहतें हैं एक हदीस मुबारक में। अगर इनको बुनियाद बनाया जाए तो हम नए साल के आगाज़ में हम एक खूबसूरत इस्लामी भाईचारे वाले मुआशरे की बुनियाद रख सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भाई भाई बनकर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।